پاکستان اینڈ دی ماڈرن ورلڈ، پاکستان اور جدید دنیا، ریٹن بائی لیاقت علی خان۔ مضمون کا اردو میں خلاصہ۔ یہ مضمون ایک تقریر کی شکل میں ہے جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کی جب وہ 1950 میں امریکا کے دورے پر گئے۔ اس دورے کے دوران کانسس کے شہر کی امریکی یونیورسٹی نے پاکستان کے وزیر اعظم کو اعزازی ڈگری سے نوازا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے امریکی لوگوں کو اپنے ملک پاکستان سے متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس جدوجہد پر روشنی ڈالی جو ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے کرنی پڑی۔ انہوں نے پاکستانی قوم کی مخصوص خصوصیات کا ذکر کیا اور ان مشکلات کا بھی ذکر کیا جن کا پاکستان کو ایک نوزائیدہ ملک کی حیثیت سے سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امریکہ اور مغربی ممالک سے اپنی توقعات کا بھی ذکر کیا جو ان مشکلات پر قابو پانے کے سلسلے میں کی جا سکتی تھی۔ لیاقت علی خان نے اپنی تقریر میں ان وجوہات پر روشنی ڈالی جس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہوئے اور برصغیر کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ محض 3 سال پہلے پاکستان محض ایک خواب اور خواہش تھا۔ یہ برصغیر ہندوستان کا حصہ تھا جس پر برطانوی سامراج کی حکومت تھی۔ ہندوستانی مسلمان جو تعداد میں 10 کروڑ تھے کئی صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہتے رہے جو ان کے مقابلے میں 30 کروڑ تھے، مگر اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کے باوجود دونوں قومیں اپنا اپنا تشخص بھلا کر ایک قوم نہ بن سکیں۔ ان کے مابین مذہبی، سماجی، معاشی اور سیاسی اختلافات تھے۔ مسلمان خدا اور اس کے پیغمبروں کو ماننے والے تھے جبکہ ہندو بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مسلمان تمام انسانوں کی برابری کے قائل تھے جبکہ ہندو معاشرہ مختلف ذاتوں یا درجوں میں منقسم تھا۔ مسلمان فرد کے حق کے ملکیت پر یقین رکھتے تھے اور معاشرہ میں دولت کی مساویانہ تقسیم کے حق میں تھے۔ وہ وراثت کے قوانین پر عمل کرتے اور خیراتی اداروں کی سرپرستی کرتے تھے جبکہ ہندو سودی کاروبار سے دولت اکٹھی کرنے کے قائل تھے۔ مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں ایک کمزور اقلیت تھے، اس لیے مسلمان تعلیم، صنعت، تجارت اور عملی زندگی کے شعبوں میں ہندوؤں کے مقابلے میں پسماندہ تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک وہ ہندوؤں کی طاقتور اکثریت سے نجات حاصل نہیں کر لیتے ان کے لیے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنا بے معنی ہوگا۔ ہندوستان کی آزادی کا مطلب مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے کہ انگریزوں کی جگہ ہندو آقا بن جائیں گے۔ لیاقت علی خان نے امریکیوں کو بتایا کہ برصغیر ہندوستان اتنا بڑا علاقہ تھا کہ اسے آسانی سے 2 خود مختار ممالک میں تقسیم کیا جا سکتا تھا اور پھر ہندوستان کے مسلمان تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ وہ دنیا کی بہت سی قوموں کے مقابلے میں ایک بڑی قوم بن سکتے تھے۔ اتفاق سے مسلمان اس صوبوں میں رہ رہے تھے جہاں ان کی غالب اکثریت تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا قیام نہ صرف مسلمانوں کے مفاد میں تھا بلکہ اس سے ہندوؤں کو بھی فائدہ ہوگا اور امن عالم کے لیے بھی مفید ہوگا۔ ان دونوں قوموں کے درمیان آئے دن فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہتے تھے، اب وہ آئے دن ہونے والے ان فسادات کے خطرے سے آزاد ہیں جو ان کی قومی وحدت کو نقصان پہنچاتے تھے اور ہندوستان میں مستقل امن قائم نہیں ہونے دیتے تھے۔ اسی طرح پاکستان کے قیام نے ایشیا میں امن کے لیے مستقل خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ اس سے پوری دنیا میں امن اور خوشحالی کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستانیوں کا سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے بیرونی جارحیت کے خلاف لگاتار ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں آزادی کا مطلب صرف غیر ملکی تسلط سے آزادی کا نام نہیں بلکہ اس کا مطلب غربت، بیماری
اور جہالت سے بھی آزادی ہوتا ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے حصول کے پاکستان مصروف کار ہے۔ پاکستان کے لوگ پسماندہ ہیں، انہیں ترقی کے لیے سائنسی اور فنی مہارت کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں کے مذہبی عقیدے کو سائنسی علم اور فنی مہارت کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو وہ بہت بڑی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس بے انتہا مادی اور زمینی وسائل ہیں جن کو ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو معیاری زندگی بہترین طریقے سے دیا جا سکے۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو امریکہ جیسے دولت مند ممالک سے بڑی توقعات ہیں جو اسے طاقتور اور خوشحال بننے میں مدد دے سکتے ہیں۔ وہ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ امن اور جنگ کی طرح ترقی اور خوشحالی بھی ناقابل تقسیم ہے۔ ایشیا کے غریب عوام کی اپنی پسماندگی کا بری طرح سے احساس ہے، اور جب وہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کے قابل رشک معیار زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کا احساس محرومیت اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ اگر غربت اور پسماندگی کو ایشیا اور افریقہ سے دور نہ کیا گیا تو دنیا کی سیاست میں ناقابل پیشین گوئی انقلابات آئیں گے جس سے دنیا کے امن اور ترقی کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے سائنس کے علم اور فنی مہارت میں سے غریب لوگوں کو بھی حصہ دیں۔ لہٰذا امریکہ اور مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو اپنے مادی وسائل کو ترقی دینے اور معاشی خوشحالی حاصل کرنے میں مدد دیں۔ پاکستان کو اس قدر مضبوط اور طاقتور بنا دیا جائے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکے اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔